قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدہ کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات۔ حضرات، آپ کے آقا، میرے آقا، پوری کائنات کے داتا، مالک و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ بلند آواز سے پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے جد اعلیٰ قاضی القضات حضور پیشوائے دوحد حضرت سید محمد نجم الدین میاں ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بیاض میں رقم فرماتے ہیں، وہ نور ذات مطلق کس کس ادا میں آیا، وہ نور ذات مطلق کس کس ادا میں آیا، تھی ابتدا اسی سے جو انتہا میں آیا، تھی ابتدا اسی سے جو انتہا میں آیا، اور آدم اسی کی صورت، حوا اسی کا جلوہ، آدم اسی کی صورت، حوا اسی کا جلوہ، اپنی بقا جتانے دار فنا میں آیا، اپنی بقا جتانے دار فنا میں آیا، اور پیر مغا بناؤ میں خانہ ازل میں، پیر مغا بناؤ میں خانہ ازل میں، مست الست ہو کر قالو بلا میں آیا، مست الست ہو کر قالو بلا میں آیا، اور سینہ پہ جا کے چمکا موسیٰ کا روپ دھارا، سینہ پہ جا کے چمکا موسیٰ کا روپ دھارا، ایسا نفس بنا اور تم کی صدا میں آیا، ایسا نفس بنا اور تم کی صدا میں آیا، ہے ایک نور جس کی پھیلی ہے یہ شعائیں، ہے ایک نور جس کی پھیلی ہے یہ شعائیں، جو آفتاب بن کر غار ہرا میں آیا، جو آفتاب بن کر غار ہرا میں آیا، وہ نور ذات مطلق کس کس ادا میں آیا، تھی ابتدا اسی سے جو انتہا میں آیا۔ حضرات گرامی، آج یہ بزم بڑی بابرکت اور بارحمت ہے، اس لیے کہ اس بزم میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ نکاح رضا اور پسند سے کیا جاتا ہے، بغیر مرضی کے نکاح نہیں کیا جاتا۔ اور نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے سوائے 2 نبی کے۔ نکاح کرنا تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے سوائے 2 نبی کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 2 نبی بغیر اولاد اور بغیر بیوی کے گزرے ہیں۔ باقی تمام انبیاء کرام نے نکاح جیسی سنت کو اپنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح فرمایا ہے، حضرت شیس علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت سے ہے، جو اس سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، جو اس سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، سبحان اللہ۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فقد احبنی، یہ معاملہ ڈاؤٹ فل نہیں ہے، جو ڈاؤٹ کرے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ تحقیقی معاملہ ہے، تحقیقی بات ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب
فعل پر یعنی کہ ورب پر جب لفظ قد آتا ہے کریا پر تو بات تحریک کی ہو جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی یکون معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری سنت سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو پتہ چلا کہ جو سنت کو اپناتا ہے، نکاح کرتا ہے اور سنت سے محبت کرتا ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. نکاح سے روح گردانی نہیں کرنا چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نکاح سے وہی شخص بھاگے گا، نکاح سے وہی شخص انکار کرے گا جو پھانسی کو فاجر ہوگا. جو پھانسی کو فاجر ہوگا نکاح سے وہی شخص انکار کرے گا، اور جو بدکار عورتوں کے پیچھے بھاگے گا وہی نکاح سے انکار کرے گا. تو پتہ چلا کہ نکاح سے انکار کرنے والا اور نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنے والا، ڈٹا رہنے والا وہ پھانسی کو فاجر ہے. سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول مبارک کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہے تو میں پسند کروں گا کہ نکاح کر کے خدا کی بارگاہ میں جاؤں. میں پسند کروں گا کہ نکاح کر کے خدا کی بارگاہ میں جاؤں. بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے خدا کی بارگاہ میں مجھے جانے سے حیا اور شرم آئے گی. میرا آقا نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین آدھا ایمان مکمل کر لیا، اس کی محافظت کر لی. اب آدھے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، آدھے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے. حضرات نکاح کرنا ایسی سنت ہے کہ جس کو انبیاء کرام نے اپنایا ہے. اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اپنے وقت کے مجتہد ہیں، اپنے وقت کے فقیہ ہیں، اپنے وقت کے عالم ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی ہیں، سارا دن عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے، سارا دن عبادت میں مشغول رہتے تھے. کسی نے جا کر کہا حضرت آپ سارا دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے ابھی تک نکاح نہیں کیا ہے. لوگ آپ کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ صوفی بزرگ ہے، یہ عالم ہے اور نبی کی سنت کو چھوڑے ہوا ہے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے جا کر کہہ دینا کہ میں سارا دن عبادت میں مشغول رہتا ہوں، اس لیے اس سنت کو ادا نہیں کر پاتا. جب یہ مسئلہ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں پہنچا، بتائیں آپ کو امام احمد بن حنبل کون ہے؟ یہ وہ بزرگ ہے کہ جن کے مقلد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ دیکھو بشر حافی کا یہ فرمان ہے سارا دن عبادت میں مشغول رہتا ہوں، اسی لیے میں نکاح نہیں کر سکتا. امام احمد بن حنبل نے کہا سنو، بشر حافی کے تعلق سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو تلوار کی نوک پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا تقویٰ اور ان کا خوف خدا کی مثال آپ ہے. کچھ عرصہ کے بعد حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرض کیا اے بشر حافی ذرا یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے تقوی کی وجہ سے بخش دیا ہے، اپنے تقوی کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے، لیکن میں نکاح کرنے والوں کے درجوں تک نہیں پہنچ سکا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جن لوگوں نے نکاح کیا تھا، جن لوگوں نے شادی کی تھی، ان کے درجوں تک میں نہیں پہنچ سکا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ابو النصر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بشر حافی نے کہا ابو النصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے. کہا ان کا مقام کیا ہے؟ کہا ابو النصر علیہ رحمت و رضوان مجھ سے 70 درجہ آگے ہے. بزرگ نے عرض کیا حضرت کیا وجہ ہے؟ دنیا کے اندر تو آپ ان سے آگے تھے، تقویٰ میں آگے تھے، طہارت میں آگے تھے، زہد و اتقاء میں آگے تھے، صداقت میں آگے تھے، عبادت میں آگے تھے،
بچوں کی کفالت آئی تھی اور میں اسے محروم دیکھ رہا ہوں. اسے پتا چلا کہ نکاح کرنے سے درجے بڑھ جاتے ہیں, نکاح کرنے سے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں. اور نکاح کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں التمسوا الرزق بالنکاح, حدیث پاک ہے التمسوا الرزق بالنکاح, کہ رزق کو, روزی کو نکاح کے ذریعے تلاش کرو. ایسا ہوتا ہے نا کہ جس بندے کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے وہ کماتا ہے لیکن اتنی برکت نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے, برکت نہیں ہوتی. وہ برکت پھر کب ہوتی؟ نکاح کے بعد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے بعد وہ برکت رکھ دیتا ہے, وہ رحمت رکھ دیتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا؟ عورتوں سے نکاح کرو, جو عورتوں سے نکاح کرتا ہے وہ رزق لے کر آتی ہے, وہ رزق لے کر آتی ہے, فائدہ پہنچے گا. پتہ چلا نکاح کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی تشریح میں, اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ جو اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت رکھ دے گا, رزق صاحب میں چل کر آئے گا. اور ہونا بھی یہ چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو آج کل فضول خرچیاں ہوتی ہے اسے پرہیز کرنا چاہیے. اور جو منچ کے معاملات ہیں یہ بڑے اچھے معاملات ہیں. پنچ کے ذریعے جو بات دیکھی جاتی ہے بڑی اچھی دیکھی جاتی ہے, اور اس کے ذریعے ایک شرعی دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنے کی اور کچھ کہنے کی سننے کی ہمیں فرصت اور موقع ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام شریعت کے مطابق کریں, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. جو فضول خرچی کرتا ہے آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان بناؤ. کیا فرماتے ہیں؟ نکاح کو آسان بناؤ, نکاح کو بوجھ والا نہ بناؤ. مطلب یہ ہے کہ فریقین کی جانب سے, دلہن والوں کی جانب سے, دلہے والے کی جانب سے یہ بوجھ نہ ہو, آسان بناؤ. جو نکاح آسان ہوتا ہے, سستا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت رکھ دیتا ہے. اس نکاح کے اندر برکت. آج کل ڈی جے کے پیچھے لوگ پڑ رہے ہیں, گانا شانا ہو رہا ہے, گانا باجا ہو رہا ہے, طرح طرح کی رسومات مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی ہے. ان رسومات کی وجہ سے برکتیں اٹھ گئی ہے. شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی ہو رہی ہے, بربادی کا سبب ہو رہا ہے, وجہ ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق ہم نکاح کریں. اور یہ جو پنچ بیٹھتی ہے اس کے ذریعے جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں شریعت کے مطابق ہوتے ہیں نا, شریعت کے مطابق ہوتے ہیں, مشورے سے ہوتے ہیں. اور جو کام مشورے سے کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے, تاکہ امت بھی مشورہ لیا.